نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مخلوط نظام تعلیم اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ اسلام میں اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر مرد و زن کے باہمی اختلاط کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی نامحرم مرد اور عورت تنہائی میں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے حوالے سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات، اور عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی یہی کام کریں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دین اسلام کے جو مقاصد ہیں جس کی وجہ سے کوئی شریعت کا حکم آتا ہے دنیا میں، وہ 5-6 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے آتا ہے۔ آدمی کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، اسی طریقے سے اس کی نسل کی حفاظت کے لیے، اس کی عقل کی حفاظت کے لیے۔ تو ہر حکم انہی چیزوں میں کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں آیا کرتی تھیں، لیکن وہ پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ پیچھے کے حصے میں نماز پڑھتی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ مرد حضرات بیٹھے ہوں اور انہی کے ساتھ عورتیں بھی بیٹھی ہوں۔ تو یہ مخلوط مجلس نہیں ہوتی تھی، پہلے مرد ہوتے تھے آگے، ان کی صف بنتی تھی، ان کے پیچھے بچوں کی صف بنتی تھی، اور ان کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ یہ حکم تھا کہ جب تک مرد حضرات سجدے سے اٹھ کے بیٹھ نہ جائیں، عورتیں اس وقت تک نہ اٹھا کریں، ذرا تاخیر سے اٹھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں غریب غربا صحابہ ہوتے تھے، اور کبھی یہ خطرہ ہوتا تھا کہ جو وہ لنگی پہنے ہیں وہ اتنی زیادہ بڑی نہ ہو کہ پورا جسم اچھی طرح سے کور کر پائے، یعنی ایک ہی چادر غریبوں کے پاس بعض اوقات ہوتی تھی، تو اصحاب صفہ بالخصوص تو وہ ایک چادر گردن میں ایسے باندھ لیتے تھے اور وہ نیچے تک جاتی تھی، تو ظاہری بات ہے وہ بہت اچھی طرح پورے جسم کو کور نہیں کر پاتی تھی۔ تو اس میں خطرہ اور اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو خواتین میں سے تو اس کی نظر پڑ جائے سطر وغیرہ پہ بھی، تو غربت کی وجہ سے وہ تو مجبور ہے، سطر اس کی کھلی بھی نہیں ہے لیکن اس طرح مناسب طریقے سے کورڈ نہیں ہے۔ تو ان کو تعلیم یہ تھی کہ جب اللہ اکبر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو تھوڑا انتظار کیا کرو، پہلے مردوں کو اٹھ جانے دیا کرو پھر۔ اسی طریقے سے مردوں کو تعلیم یہ تھی کہ مسجد میں وہ بیٹھے رہیں جب تک خواتین باہر نکل نہ جائیں نمازوں سے، اپنے گھروں کو نہ چلی جائیں، اس وقت تک یہ نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عموماً نماز ذرا فجر کی جلدی پڑھایا کرتے تھے، تاکہ نماز سے فارغ ہو کر لوگ جب گھروں کو اپنے جائیں تو کچھ نہ کچھ اندھیرا ہو، یعنی بہت ہی زیادہ اسفار میں نماز ختم ہونے تک بھی آئے تو ایسا نہ ہو کہ بالکل روشن ہو چکا ہو، بلکہ تھوڑا غلس میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ذرا اول وقت میں نماز ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ عید میں عورتوں کا حصہ پیچھے ہوتا تھا کافی، چنانچہ آپ جب اپنی نماز سے فارغ ہو کے نکلتے تو باقاعدہ ان کی طرف جاتے اور کبھی کبھی ان کو اعلان کر کے بات فرماتے کہ اے عورتوں تم لوگ بھی صدقہ کیا کرو۔ تنہا جاتے، بلال آپ کے ساتھ ہوتے ایک آدھ دو آدمی، بلکہ مشہور روایتیں کہ پھر اس طرح وہ کس طرح خواتین نے اپنا زیور وغیرہ بھی دیا کہ ان کو فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، تو صدقہ خوب کیا ان خواتین نے، ازواج مطہرات نے۔ تو حیا کا ایک پہلو موجود تھا، چنانچہ جب آپ کے ہاں مسجد میں خواتین کا آنا، ایک تو یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس کو
پسند کیا گیا بلکہ ضرورت تھی، اس کا حکم کیا گیا۔ ضرورت اس لیے تھی کہ دین سیکھنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی، کوئی مدرسے یونیورسٹیز نہیں تھی، کتابیں چھپی ہوئی نہیں تھی، آن لائن کوئی سیٹ اپ نہیں تھا۔ ہر ایک کو دین سیکھنا ہے، بچے بوڑھے مرد عورت سب کو۔ اور سب سیکھیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک ہی ہستی ہے، سب کے لیے وہی اسوہ حسنہ ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں بھی کی کہ ان میں سے کئی ایک عورتیں سکھانے والی بھی رہیں۔ اسی لیے شروع کی ازواج پہلی دوسری تو بڑی بوڑھیاں تھیں، اور بعد والی ایک دو ان میں سے بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی، کہ تاکہ وہ 10 سال تک آپ سے سیکھ کے پوری امت کو سکھائیں، اگلے 40-45 سال تک وہ سکھاتی رہیں، تو خواتین کے مسائل وہ سکھا سکیں، باقی مردوں کے مسائل آپ سے لوگ سیکھتے رہیں، اور وہ جو مشترکہ معاملات ہیں وہ بھی آپ سکھا دیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے باپ کی حیثیت سے، قرآن نے کہہ دیا کہ نبی آپ کے لیے اولا ہے، آپ کے باپ کی طرح ہے، ان کی ازواج آپ کے لیے امہات المومنین ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ان سے تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو آپ کے لیے گویا بمنزل محرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ وہاں فتنے کا اتنا سا بھی اندیشہ نہ تھا، کسی عورت سے کبھی ہاتھ مس نہیں کیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت بھی نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احتیاط ان ساری چیزوں میں کرنا، اور وہاں یہ ضرور ہے کہ مساجد میں عورتیں آتی تھیں، لیکن وہاں حکمت تھی، لوگوں میں ادب لحاظ تھا، وہ سیکھتے تھے، سنتے تھے، فتنہ ہوتا تھا اس کو روکا بھی جاتا تھا، سختی سے نوٹس لیا جاتا تھا۔ تو وہاں لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں ہم قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، ہم کس طریقے سے لے کر دین چل رہے ہیں۔ اور دین جب نیا نیا آتا ہے تو بہت ساری چیزیں تدریج سے چلائی جاتی ہیں، ان میں بہت ساری گنجائشیں بھی رکھی جاتی ہیں، جیسے ابتداً شراب میں تھی، پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کو ختم کیا۔ ابتداً بہت ساری چیزوں میں رعایت کی جاتی تھی کہ اچھا حج میں ترتیب بدل گئی ہے، کوئی بات نہیں، لا حرج، کوئی بات نہیں، ایسا ہوگا چلو ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا۔ تو وہ اس لیے کہ اب چیزیں نئی نئی ابھی آ رہی ہیں، اور جب وہ ساری چیزیں متعین ہو جاتی ہیں تو پھر ایک فکسڈ رول بن جاتا ہے جو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے تو رول ابھی چل رہے ہیں۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا، وہی جو آئے گی وہ سننا، اور کوئی صورت تو ہے نہیں سننے سنانے کی، مسجد میں ہی اعلان ہوتا تھا باقاعدہ، بعض اوقات نمازوں کے علاوہ بھی اذان کہہ کے یا اعلان کر کے لوگوں کو بلایا جاتا، مردوں عورتوں کو سب کو جمع کیا جاتا اور مسئلہ سمجھایا جاتا، کیونکہ یہ ان پر تو فرض تھا کہ وہ قرآن کی جو آیت ہے وہ آگے سکھائیں۔ تو اس میں اور کوئی آپشن چونکہ موجود نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی، وہ ان کو سیکھنا تھی، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام کچھ اور تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا تا وقت خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ عورتوں کے لیے کہا کہ بھئی تم مساجد اس طریقے سے نہ آؤ، اور ناپسند کیا اس کو۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہارے معاملات دیکھتے کہ تمہارے یہاں ذرا سا معاملہ کھل گیا ہے، ایزیلی تم لوگ فرینکلی بات چیت کرتے ہو، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرما دیتے، اور وہ بھی عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ تو یہ دین کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخلوط تعلیم میں جو مسئلہ ہے، فی نفس ہی وہ مسئلہ نہ ہو، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ بھئی اصل تو مقصود زنا سے بچنا ہے، اصل تو مقصود بدکاری سے بچنا ہے، تاکہ نسل انسان کی محفوظ رہ سکے، تو نسل انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے زنا سے بچانے کا حکم فرمایا۔ تو زنا سے بچنے کے لیے آنکھ کو بھی کہہ دیا کہ اس سے بھی رکو، کیونکہ آنکھ سے دیکھو گے تو پہلے اس سے خیال آئے گا، پھر گندگی کی طرف تم بڑھو گے۔ چنانچہ جیسا کہ عرض کیا، حدیثوں میں بدنگاہی سے بھی منع کیا، قرآن میں بھی نظروں کی حفاظت کا حکم آ گیا۔ تو یہ سب اسی لیے، پردے وغیرہ کا حکم بھی اسی لیے، حجاب اور لحاظ کا بھی، حیا کی اتنی اہمیت کو اس کو دین کا شعبہ قرار دیا۔ یہ سب باتیں خالی یہ مثال لے لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک ساتھ آ جاتے تھے اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ بات درست ہے، لیکن جو کہا جاتا ہے کہ کلمۃ الحق، کلمہ تو حق ہے، ارید بہ الباطل، لیکن اس سے جو مسئلہ نکالا جا رہا ہے وہ غلط بات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو باطل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ امت نے اس کو ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ آج بھی مسجد میں اگر عورتیں آتی ہیں تو ایک ان کا الگ حصہ ہوتا ہے، جیسے وہ بیٹھتی ہیں، ضرور بیٹھیں، جن مساجد میں جگہ ہے اور رکھی جاتی ہے وہاں جائیں۔ گو احناف کے یہاں مسجد میں آنا عورتوں کا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ جائیں تو ان کو دھکے دے کے کوئی نکالے گا نہیں، ان کے لیے پیچھے جگہ رکھی ہے۔ تو
اعتدال کے ساتھ. اب مخلوط تعلیم سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے نتیجے میں کیا لوگ زیادہ توجہ اس طرف دیں گے؟ بالخصوص جوان لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں پہ گندگی اور بےہودی کو اتنا پروان چڑھایا جاتا ہے، جہاں غیر شرعی رشتوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں، بلکہ اگر مغرب میں آپ ہوں تو آپ اپنی اولاد کو روک بھی نہیں سکتے. آپ اس کے خلاف کچھ کہیں گے تو وہ آپ کے خلاف کمپلین کر دے گا الٹا. تو آپ اس میں لوگوں کو کہیں کہ جائیں اس طرح سے مخلوط مجالس میں پڑھیں اور پڑھائیں، اس سے امت میں فتنہ اور فساد ہی پھیلے گا اور کیا ہوگا. اور یہ تو بہترین زمانے کے لوگوں کے لیے ریسٹرکشن، اور حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ کے زمانے میں، حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ کا حکم یہ ہو کہ آج کے زمانے کے لوگ اب ایسے ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں دور ہوئے 10-15 سال ہوئے ہیں کہ وہ فرمائے کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو تبدیل کر دیتے اس حکم کو، عورتوں کو نہ آنے دیتے. اور تب بھی آپ یہ فرمائے کہ تمہارا اب بھی گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو اس سب سے یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کا مزاج یہ ہے کہ ہم ایسے برائیوں کے راستے سے بچیں. یہ ڈیٹیرنٹ کے طور پر ہوتا ہے. اب ایک آدمی کہے کہ جناب میں تو سگنل نہیں توڑنے والا ہوں، میں تو بہت ادب سے چلاتا ہوں، بہت طریقے سے، میں تو ٹیررسٹ نہیں ہوں، مجھے کیوں اسکینر سے گزارا جا رہا ہے، اسکرین کیا جا رہا ہے. بھائی وہ ایک ہی آدمی بہت سے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس ایک کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو تجدد پسند بھی ہیں بڑے اطمینان سے ادب سے جا کے اس کے اندر سے گزرتے ہیں، اپنے جوتے بھی اتارتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ کوٹ وغیرہ اتروا لیا جائے وہ بھی، ٹوپی وغیرہ جو جس بھی اطمینان سے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، اور پورے جسم کو وہ اچھی طریقے سے اوپر نیچے ہاتھ لگا کے چیک کرتا ہے، یہ کرواتے ہیں، بہت تسلی سے کرواتے ہیں، مسکرا کے اس کو شکریہ بھی کہتے ہیں. میں کہہ کہ بھائی مجھے کیوں کرتے ہو، میری تو ضرورت نہیں، میں تو کوئی ایسا میرا پرابلم نہیں. ایک آدمی کے لیے جو کہ ملین میں ایک آدمی ٹیررسٹ ہوگا، تم اتنے لوگوں کو چیک کر رہے ہو، ہر ایک کو اس سے گزار رہے. تو وہاں جتنا مسئلہ ہے اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہاں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک موہوم سا خیال ہے، لیکن یہاں تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ لوگوں سے زنا ہو جائے، بدکاری، اور ہو رہی ہے. ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ جس ماحول میں پل گئے ہیں وہاں پر یہ مسائل نہیں تھے. جو بڈھے ہو گئے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. ان کے تو سارے ارمان جذبات ختم ہو چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں اب تک. انہیں عقل نہیں آتی اس چیز کی کہ اس دور میں بچے جو پل رہے ہیں یہ آج سے 20 سال پہلے پلنے والے بچوں سے بھی زیادہ مظلوم ہے اس طور پر کہ ان کو ایک ایسے معاشرے میں پھینک دیا گیا ہے کہ جہاں بےہودگی، گندگی اب فون پہ اویلیبل ہے. پورنوگرافی، یہ ساری گندگی دیکھنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر چیز وہ بہت چپکے سے کر سکتے ہیں. اسی لیے 14-14 15-15 سال کے بچے بچیاں، 12-12 سال کے ٹین ایج پریگننسی اتنی کامن ہو چکی ہے، اس کا ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں بھی ہو رہی ہے، اور اب تو پاکستان جیسے ممالک میں بھی یہ چیز چھپی بھی نہیں ہے. اور وہاں آپ یہ کہیں کہ مخلوط تعلیم، اصل میں عقل لوگ استعمال نہیں کرتے، حکمت استعمال نہیں کرتے. یہ تو اپنی مغرب زدگی جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی بات ہے. کسی طریقے سے دنیا پہ ثابت کر دیا جائے کہ ہم مغرب والوں سے زیادہ لبرل ہیں، اور دین کو کھینچ کے توڑ مروڑ کے اس میں استعمال کیا جائے، اور بہت ہی اپنے آپ کو ایک اوپن مائنڈیڈ دکھا کے کہا جائے دیکھیں ہماری تو بچیوں کی طرح ہے، ہمیں تو کوئی. بھائی آپ بڈھے ختم ہو چکے ہوں تو آپ کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو جوان ہیں ان کا کیا کیا جائے گا؟ جو بچے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ آپ کا دل اس طرف مائل اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ سارے ارمان فارغ کر چکے ہیں اپنے. یہ 13-14 سال اور 15 سال کے بچوں کے لیے، ان کے لیے حکم مختلف. اپنے پوتے نواسوں کو کہیے جا کے ملا کرے، جائے سب سے جس سے دل چاہے ملاقاتیں کرے، وہاں کی پھر وہ پتہ چلے گا. جب تک کہ تجربے سے گزرتے نہیں ہیں ان لوگوں کو عقل نہیں آتی. شریعت جو ہے ایک یا دو لوگوں کے لیے، ایک دو کو بھی بچانا، جان بھی ایک کی بچانے کے لیے اتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں فیصلے شریعت کر دیتی ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ومن قتل، ایک کو بھی کسی نے قتل کیا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. تو جان کی بھی بہت اہمیت ہے، اسی طریقے سے عزت آبرو کی بھی بہت اہمیت ہے، نسل کی بھی اہمیت ہے. تو ان چیزوں کو ایسے نہیں لیا جاتا کہ وہاں حدیث میں ہمیں واقعہ مل گیا تو ہم بھی ایسا کر لیں، ایسا ہو جایا کرتا تھا. یقیناً ہو جاتا کرتا ہوگا، لیکن اس معاملے میں اس کے فوراً بعد ہی صحابہ ہی نے اپنے زمانے میں اس پہ پابندیاں لگانا شروع کی. تو وہ خالی اس لیے نہیں تھا کہ
ان لوگوں کو شوق تھا کہ کسی طرح عورتوں کو مزے سے روک دیا جائے، نہیں، وہ خود عورتیں تیار تھیں، سمجھتی تھی کہ ہاں اس کی اہمیت ہے، کیونکہ فساد اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں ہوتے تھے، آج آپ کو نظر نہیں آتے وہ مسائل، تو جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، جو اس کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں بینڈنگ اوور بیکورڈز، یہ مغرب زدہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام بالکل ویسے ہی جیسا آپ ہمارے آپ میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور نماز نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ دوسرے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ہم آپ بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی ہیں، آپ صدا ہم سے گھبرائیے مت۔ ارے بھائی گھبرائیں تو نہیں، صحیح بات ہے، لیکن آپ اپنے دائروں سے کیوں نکلتے ہیں، اپنی حدود سے کیوں نکلتے ہیں، اور بڑی ذمہ داری سے اپنے اوپر وہ لے بھی رہے ہیں ذمہ۔ اللہ ہدایت دے بھائی لوگوں کو، اللہ ہدایت دے، ہم سب کو اللہ ہدایت دے اور دین کی حفاظت فرمائے۔ یہ آخر ظاہری بات ہے، قیامت کے قریب یہ سب دین کی چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 یہاں تک پہنچیں گی کہ کچھ شکل بچے گی نہیں۔ مغرب زدہ لوگ جو ہیں وہ بالخصوص تجدد پسند لوگ جو ہیں وہ اس کی ایسی شکل کر دیں گے جس طریقے سے کرسچینٹی کی اور جودائزم کی ہو گئی، یعنی یہودیت اور عیسائیت میں۔ اب بالخصوص عیسائیت کا تو حال یہ ہے کہ ان کے چرچ میں بھی اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ خاتون وہاں پہ اسکرٹ میں کھڑی ہوئی، بڑا سا سینہ ان کا کھلا ہوا، اور وہ تقریر کر رہی ہوں گی اور دین کے بارے میں، اور بہت اپنا رو بھی رہے ہوں گے، بائبل کے کچھ آیات بھی وہ پڑھ رہے ہوں گے اپنے حساب سے، فل میک اپ میں، 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے کرسی پر۔ تو وہی ہم نے آج اسلام کا بھی بیڑا اٹھا لیا کہ وہاں تک پہنچانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم ضرور بضرور اہل کتاب کا، یہ آگے تفصیل اس کی کر دی کہ اہل کتاب مراد ہیں یہود و نصارہ، ان کے راستے پر چلو گے اور ضرور بضرور چلو گے، ایک ایک بالشت بھر بھی جگہ، جس جگہ وہ گئے وہاں تم بھی جاؤ گے، جو وہ کرتے تھے تم بھی کرو گے۔ تو اب یہ ہم اسی راستے پہ چل پڑے ہیں، چل رہے ہیں۔ 1400 سال سے تو دین محفوظ تھا، اب تک دین کی بنیادیں موجود تھیں، اب ہم اس کو تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس پہ بہت فخر بھی محسوس کرتے ہیں، تجدد کر کے کام، کہ ہم نے دین میں نئی چیزیں پورے اس کو پہنچا دی ہیں اور اچھا کر رہے ہیں، تاکہ بہت دنیا دار قسم کے جو لوگ ہیں وہ دین سے برگشتہ نہ ہو۔ بھائی آپ ان کو صحیح تصویر دکھائیے، پھر ان سے کوئی چیز نہ ہو پائے تو ان کو بتائیے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تمہاری مجبوری اپنی جگہ، تم سے اگر نہیں ہو پا رہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، گناہ ہو رہا ہے تو توبہ استغفار کر لو، ایک گناہ کو گناہ رہنے دیجیے، ایک چیز جس میں نقصان ہے اس کو نقصان رہنے دیجیے، اگر وہ راستے کھول دیے جائیں گے تو سدن للباب، خود اصطلاح جو ہے وہ شریعت کے اندر معروف ہے کہ ایسے کاموں کو روکا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے بڑا کوئی حرام کام ہو سکتا ہو، اور جب یہ فقہا نے متعین کر دیا سدن للباب کہ مخلوط مجالس نہیں ہوں گی، تو اب یہ بات کہنا کہ حدیث میں اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس زمانے کے لیے یقیناً تھی بات، اور اصول اب بھی ہے کہ لوگ واقعی اتنے پاک صاف، اتنے اچھے خیالات کے ہو جائیں، اتنے فتنوں سے معمون ہو جائیں کہ جن میں خرابیاں نہیں آئیں گی، تو بالکل آپ دوبارہ اسی طریقے سے کیجیے۔ لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں؟ طے کیجیے کہ کیا آپ اپنی اولاد کو پڑوس کے لڑکے کے ساتھ، پڑوس کے بچوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بالغ 13 13 14 14 اور 18 سال کے بچوں کو ساتھ مجالس میں بٹھائیں، اور آپ کا خیال یہ ہو کہ ان کی آپس کی دوستیاں نہیں ہوں گی، آپس میں ان کے دلوں میں کوئی خیالات نہیں گزریں گے، یہ جوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں، تو شریعت نے اس میں پابندی اس لیے لگائی ہے۔ اب یہ اسکول و کالج کا انہوں نے اپنے زمانے میں پڑھا ہوا ہے، بڈھی کھوسٹ ہو گئے لوگ جو سارے، ان کو معلوم نہیں کہ اب کے اسکول کا کیا مطلب ہے، وہ اس وقت کے ارمان بھی اپنے اگر کمپیئر کریں تو آج کا اس سے 100 گنا زیادہ لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ جو گندگیاں اور جو چیزیں وہ دیکھ سکے ہیں اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یعنی ہمیں خود اپنا زمانہ یاد ہے کہ میں 86 کی بات کر رہا ہوں، 1986 میں میرے سب سے چھوٹے بھائی کی جب ولادت کا سلسلہ تھا، اور میں اس وقت 14 سال کا تھا اور وہ مجھ سے 14 سال چھوٹا ہے، اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کے میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں اس وقت مدرسے میں، اسکول سے آتا تھا تو دوپہر میں اپنے حفظ کے ریویژن میرا چل رہا ہوتا تھا مدرسے میں، تو میں مدرسے میں تھا، تو وہاں سے نکلا ہوں میں گھر آنے کے لیے، تو ہمارا کزن، اس نے ایک بھائی، کوئی ان میں سے یاد نہیں آ رہا، کوئی ایک تھا، آ کے اس نے اطلاع کی کہ بھائی تمہارا چھوٹا بھائی ہوا، تو وہاں برابر میں کلینک جو بھی ہاسپٹل تھا، سائیکل سے میں وہاں چلا گیا جا کے دیکھنے کے لیے، اور بہت خوش ہوا چھوٹے بھائی کو دیکھ کے، اور میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے، میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ
مجھے ایک دن پہلے تک بھی اس دن بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی یعنی والدہ کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ 14 سال 14 سال کا لڑکا بالغ ہوتا ہے، میں بالغ تھا، مجھے بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ اماں جو ہے وہ حمل سے ہے۔ آج کل کے 6 7 سال 8 سال کے بچے سے پوچھیے، وہ آپ کو پوری تفصیل سمجھا دے گا۔ تو معاشرہ کہیں سے کہیں جا چکا ہے، تو اس میں بچے ادھر ادھر نظریں بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، وہاں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اور یہ تو اور بھی پرانے جو لوگ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ایک ستھرے ماحول میں رہتے تھے۔ ہاں گندگیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خرابیاں کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جتنا آپ ایکسپوز کرتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے چیزیں پھیلتی ہیں۔ اب معاشرے میں یہ چیز گندگی رہی نہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں کبھی بھی خاندان میں ادھر ادھر لوگوں کو ایسا دیکھا نہیں کہ خواتین جو ہے ان کی آستینیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ کچھ پوش قسم کے خاندانوں میں ہوتا ہوگا، لیکن مڈل کلاس اور لوور کلاس میں تو تصور نہیں تھا۔ لوگ اپنے طور پر حجاب کے اس میں رہتے تھے، یا جو دنیا دار بھی ہوتے تھے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل سینے کھول کے چلے آ رہے ہوں اور جو ہے آستینیں کھلی ہوئی ہوں اور پورے پیٹ دکھ رہے ہوں۔ اب تو اسکرٹس میں بھی نظر آ جاتے ہیں لوگ۔ تو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کس درجے کے ہیں اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے، اس میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تو سدن للباب یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، ایسی باتیں کہنے کرنے سے، تاکہ دین کا مزاج، دین کا حلیہ نہ بگڑے اور مقاصد شریعہ سے ہم بالکل بے بہرا نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔